لیکن دنیا اور بالخصوص اسرائیل نے حماس کو سمجھنے میں فاحش غلطی کی تھی اور یہ جنگ اندازے کے برخلاف 15 مہینوں تک چلی۔ یہ شاید 21ویں صدی کی واحد ایسی جنگ ہوگی جس میں چند سرپھروں اور دیوانوں کی ایک آرگنائزیشن نے دنیا کے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ چاہے وہ جنگ روس اور یوکرین کی ہو یا فلسطین اور اسرائیل کی ہو، جنگ میں ہمیشہ عام شہری مارے جاتے ہیں اور انسانیت کو ایسے زخم ملتے ہیں جو کئی دہائیوں تک تازہ رہتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا ایکسپریس ٹی وی۔ میں ہوں شارق نقشبندی۔ 20 لاکھ لوگوں کو بے گھر کرنے کے بعد، 47,000 سے زیادہ جانیں لینے کے بعد، 1,25,000 سے زیادہ افراد کو زخمی کرنے اور ایک پورے شہر کو تباہ و برباد کرنے کے بعد بالآخر حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی ہو گئی۔ یہ شاید 21ویں صدی کی واحد ایسی جنگ ہوگی جس میں چند سرپھروں اور دیوانوں کی ایک آرگنائزیشن نے دنیا کے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حماس کی۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل آگ بگولا ہو گیا اور اس نے فلسطین سے حماس کو ختم کرنے اور اپنے کڈنیپ کیے گئے اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے فلسطین پر حملے شروع کر دیے۔ اس وقت دنیا سمجھ رہی تھی کہ حماس کو قابو کرنے کے لیے اسرائیل کو چند دن ہی لگیں گے اور حماس ختم ہو جائے گا، لیکن دنیا اور بالخصوص اسرائیل نے حماس کو سمجھنے میں فاحش غلطی کی تھی اور یہ جنگ اندازے کے برخلاف 15 مہینوں تک چلی۔ بلا شبہ اس میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی گئی، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، پورا شہر کھنڈر بنا دیا گیا۔ لیکن ان سب کے باوجود نہ ہی فلسطینی پیچھے ہٹے اور نہ ہی حماس کے لڑاکوں نے اپنی ہار مانی اور بالآخر اسرائیل کو ٹیبل ٹاک کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ قطر، مصر اور امریکہ کی کوششوں کے بعد حماس اور اسرائیل جنگ بندی کے لیے راضی تو ہو گئے، لیکن ہمیشہ کی طرح اسرائیل نے اس جنگ بندی کے معاہدے پر سگنیچر سے پہلے اپنی بربریت جاری رکھتے ہوئے غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر پھر سے ہوائی حملے کیے۔ تازہ جانکاریوں کے مطابق ابھی تازہ ہوائی حملوں کے اندر 30 نوجوان شہید ہو گئے۔ حالانکہ ان حملوں کے بعد انٹرنیشنل لیول پر یہ خبریں گردش کرنے لگی تھی کہ یہ دونوں کا امن معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے، لیکن یہاں پر حماس نے ایک مرتبہ پھر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے فی الحال کسی قسم کا کوئی ری ایکشن اسرائیل کو نہیں دیا۔ فلسطین پر حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل نے اپنے 2 ٹارگٹ بتائے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ حماس کا مکمل صفایا کر دے گا، دوسرا یہ کہ 7 اکتوبر کو کڈنیپ کیے گئے تمام اسرائیلیوں کی رہائی عمل میں لائے گا۔ لیکن 15 مہینوں کی جنگ کے باوجود اسرائیلی فوج نہ تو حماس کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئی اور نہ ہی کڈنیپ کیے گئے تمام اسرائیلیوں کی رہائی کروا سکی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسرائیل اپنے دونوں ہی ٹارگٹس میں ناکام ثابت ہوا۔ اس طرح اسرائیل نے جو 2 دعوے کیے تھے، ان دونوں ہی دعووں میں اسرائیلی فوج ناکام ہوتی نظر آئی اور حماس کے سامنے کمزور نظر آئی۔ بہرحال جنگ بندی کا یہ ایگریمنٹ 3 فیز پر مشتمل ہے۔ حماس نے آخری فیز میں اسرائیلی فوج کی غزہ سے مکمل واپسی کی شرط رکھی ہے، جسے فی الحال اسرائیل نے مان تو لیا ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اپنے وعدے سے وفا کرے۔ جنگ بندی کے نئے ایگریمنٹ کے تحت ایک اسرائیلی کے بدلے 30 فلسطینی قیدیوں کی رہائی عمل میں آئے گی۔ اس طرح 7 اکتوبر کو کڈنیپ کیے گئے اسرائیلیوں میں سے فی الحال 50 کے زندہ بچنے کی امید جتائی جا رہی ہے، جس کے بدلے میں تقریباً 1500 فلسطینی قیدیوں کو رہائی ملے گی۔ بہرحال کسی بھی سویلائز سوسائٹی کے لیے، کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں رہا ہے۔ دنیا کا ہر امن پسند شہری جنگ کا مخالف ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، چاہے وہ جنگ روس اور یوکرین کی ہو یا فلسطین اور اسرائیل کی ہو۔ جنگ میں ہمیشہ عام شہری مارے جاتے ہیں اور انسانیت کو ایسے زخم ملتے ہیں جو کئی دہائیوں تک تازہ رہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس نئی جنگ بندی معاہدے پر دونوں ہی دیش مکمل طور پر عمل کریں گے تاکہ عام لوگ اپنی زندگی سکون اور چین سے گزار سکے۔ تو یہ تھا فلسطین اسرائیل جنگ بندی سے متعلق ایک اہم اپڈیٹ جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور نئے اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنا کمنٹ ضرور لکھیں۔ شکریہ۔